کام کرتی رہی. وہ ہم نے 2014 کے اندر جب وہ دھرنے شروع ہوئے اس سے آپ نے دیکھا سی پیک کا جو پروگرام تھا, ہمارا جو پروجیکٹ تھا وہ 1 سال لیٹ ہوا. اور اب جو ہے وہ جب یہ حکومت میں تھے تو تب ان کا فون نہ کوئی اٹھاتا تھا نہ ان کو فون کرتا تھا. تو اتنی محنت کے بعد پاکستان میں سالوں بعد ایک بہت بڑی کانفرنس جس میں 12 جو ممالک کے وفود ہیں ان کے ساتھ ان کا میڈیا, ان کے ساتھ ان کے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ایڈوانس ٹیمز پہنچ گئی ہیں. بہت جو ہے وہ ان کی آمد شروع ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے ساتھ کے ساتھ. وہاں پر جو ایک ایسی جماعت جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, نئی بات نہیں ہے, میرے کہنے کی بات نہیں ہے, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے صرف اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے. وہ آپ نے سنا نا ایک بڑا وہ ان کا پیٹ اللہ جانے گانا ہے کہ جملہ ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کپتان ہے وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اس وقت وہ کپتان جو ہے وہ پاکستان کی جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اس وقت وہ کپتان جو ہے وہ پاکستان کی جو کھڑا ہے اور اپنی جماعت کو, جس کو وہ ایک سیاسی جماعت کہتا ہے, جو میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور مجھے الحمدللہ وہ ہمیشہ سچ ثابت کرتے ہیں کہ جو میں کہتی ہوں وہ غلط نہیں ہوتا, وہ درست ہوتا ہے. اور اب جب جو ہے وہ ایس سی او ہونے جا رہی ہے, جب یہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, ایک طرف بھارتی وزیر خارجہ کو جو ہے وہ اپنے احتجاج میں بلانا اور ان کو جو ہے اس ایجنڈے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہنا, غزہ کے حق میں جو کانفرنس ہو وہاں پر نہ جانا. اور اب جو ہے وہ جب یہ انہوں نے پچھلی دفعہ یلغار کیا اسلام آباد کے اوپر, تو تاجر جو ہے وہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ہائی کورٹ کو جو ہے ان کو بھی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہے. بائی دا وے میں نے دیکھا کہ شاید سپریم کورٹس, ہائی کورٹس, تعلیمی ادارے سب بند ہو رہے ہیں 2 دن کے لیے, بیکاز ہم سب ایز اے نیشن اس کانفرنس کو, اس جو ایک ایجنڈا ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ایس سی او تک جو ہے وہ کوئی بھی احتجاج اسلام آباد میں نہیں ہوگا. لیکن اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے آج کل ایک یہ جو جماعت ہے یہ بہت سارے نامعلوم کام کر رہی ہے, وہ میں آتی ہوں اس کے اوپر آپ کے ساتھ. اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے وہ احتجاج کی کال آئی ہے, اور اس کال میں جو ہے وہ اب یہ ایگزیکٹلی 15 اور 16 جو اس کانفرنس کے ڈیز ہیں اس کے اندر یہ پلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد پہ یلغار کرنی ہے. تو یہ بات تو, اور یہ دوبارہ جو احتجاجوں کی سیریل ہے یہ دوبارہ شروع کی جا رہی ہے. لیکن پنجاب تو الحمدللہ اس نے ہمیشہ یہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی وجہ سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ان دس سارا فساد کا پروگرام. اور کل بھی پرسوں شاید غالباً ملتان میں کہ کہاں انہوں نے جو ہے وہ جلوس نکالا تھا, اللہ کے فضل سے ایک لڑکی جو پھر بھاگتی ہوئی پولیس کو دیکھے جیسے بھاگی وہ آپ سب نے دیکھا ہے, اور 10 عدد لڑکے تھے وہ نکلے اس پورے احتجاج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. اور لوگ جو ہے وہ پنجاب میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لاہور جلسے کا حال بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا, لاہور جلسے کا حال کیا ہوا تھا, اور پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر بھی شامل نہیں تھے. لیکن اب جو ہے وہ سیکٹری اطلاع جو اس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں سیکٹری اطلاعات بنے ہوئے پارٹی کے, وہ خود یا تو جو ہے وہ گرینری کے اندر کسی کھیتوں کھلیانوں کسی فارم ہاؤس کے اوپر سے وہ ورک فرام ہوم کرتا ہے, اور کل جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے اسلام آباد پہ ایک اور یلغار کرنا ہے. خود کسی نے باہر نہیں نکلنا, خود جو ہے ہمیں خطرہ بڑھا ہے. اور خطرہ کس سے ہے؟ اپنے آپ سے, وہ میں آپ کو بھی آگے جا کے بتاتی ہوں. اور جو ہے وہ کبھی تہ خانے میں کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کسی کھیت کھلیان میں کھڑے ہوتے ہیں, وہاں سے ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے بس پاکستان کے نوجوانوں انقلاب لے آؤ, پر ہم نے ہمارے پہ نہیں رہنا, ہم نے باہر نہیں نکلنا. تو یہ وہ انقلاب ہے جو وہ لانا چاہتے ہیں. ان کو اتنی ہمت ہے نا, تو آئیں اپنا احتجاج خدا کے لیڈ کریں, اور اس دفعہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان کے خلاف یہ جو اعلان جنگ ہے, میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ کل تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات, اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا. اس کانفرنس سے صرف 2 طبقے جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں, یا وہ ایسے عناصر
جو پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جیسے کراچی میں ایک واقعہ ہوا جس بی ایل اے نے جس کی ذمہ داری بھی قبول کی، وہ اس جو ہے کانفرنس کو جو ہے وہ سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، یا پھر دوسری یہ طریقے فساد ہے. اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے نہ ایجنڈے میں کوئی فرق ہے، نہ ان کے جو ہے وہ طریقہ کار میں کوئی فرق ہے، اور نہ ان کے جو ہے وہ جو یہ ایم ہے اس میں کوئی فرق ہے. تو ان کے ساتھ ویسے ہی جو ہے وہ سلوک ہوگا جیسا ایسے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے. اب جو آج میں نے آپ کو کچھ دکھانے کے لیے جو ہے وہ یہاں بلایا ہے، ذرا چلائیں جی ویڈیو نمبر 1 منٹ. یہ ہمیشہ تحریک فساد جو ہے وہ کہا کرتی تھی ہمارے لوگوں کو ایجنسیوں نے اغوا کر لیا، ہمارے لوگوں کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا. اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں، ان کے اپنے ایم این ایز جو ہیں، ان کے رشتہ دار اب جو ہے وہ بیان جاری کر رہے ہیں، ان کے ویڈیو بیانات سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور یہ ان کو یہ جو ان کے میرا خیال ہے 7 ممبران ہیں جن کو ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ اغوا گیا ہے. ان میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں، شفقت حیات خان صاحب ہیں، زین قریشی. اگر شاہ محمود قریشی کے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے اور شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو جو ہے وہ پی ٹی آئی اغوا کر سکتی ہے، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کہاں تک پہنچ گئے. اس کے بعد قصور سے لکھوی صاحب ہیں، حاجی امتیاز صاحب ہیں، منڈی بہاؤدین سے خواجہ شراز صاحب ہیں تونسا سے، اور جاوید اقبال وڑائچ صاحب ہیں رحیم یار خان سے. اب وہ جو اپنا بگوڑا چیف منسٹر ہے اس کو جو ہے وہ مسنگ پرسن کہہ کے جنہوں نے ایک پوری کیمپین تیار کی، اس کے بعد وہ بگوڑا ان کو جو ہے وہ عدالت کے اپنی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اچانک سے 12 ضلع کراس کر کے جو ہے وہ پہنچ گیا تھا. انہوں نے اپنے ہی قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے جو سینیٹرز ہیں ان کو حسب اجا میں رکھا ہوا ہے. اور اس میں جو ہے وہ جو ہمیشہ یہ تحریک تضاد کہہ لیں، تحریک فساد کہہ لیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں، تحریک انتشار کہہ لیں، یہ ایک ہی جماعت کے جو ہیں وہ کچھ ان کے اصل چہرے ہیں. اور جو جمہوریت، آزادی رائے اور اس کا نعرہ لگاتے تھے، ان کا اپنا گھنونا چہرہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اغوا کر کے ان کو ان کی فیملی سے دور رکھا گیا ہے. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ جاوید وڑائچ صاحب کے کزن ہیں اور ان کے بزنس پارٹنر ہیں، ان کا ایک ویڈیو بیان ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت نے جو ہے ان کو غائب کر دیا ہے. 8-10 دن قبل خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ قیادت نے میٹنگ کے لیے ان کو بلایا تھا، میٹنگ کے بہانے ان کو بلایا ہے، اور اب ان کو جو ہے وہ غائب کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نامعلوم افراد کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتے آج یہ خود جو ہے وہ نامعلوم افراد والے حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو تو اور تو کسی نے نہیں اٹھایا. اپنی جماعت جو ہے جو جمہوریت کی چیمپئن آزادے اظہار رائے کی بات کرتی ہے، وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ ذرا ایک چلا کے دکھائیں جی، یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آواز اونچی کر. جاوید وڑائچ میرے عزیز اور میرے بچپن کے دوست ہیں. کچھ 8-10 روز پہلے انہیں کے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ایک میٹنگ کے لیے بلایا تھا. اس کے بعد ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ان کے فون نمبر بند ہیں. اس کے بعد کچھ قانونی معاملات کی وجہ سے ان کی فیملی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. میری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے گزارش ہے کہ اگر جاوید وڑائچ ان کے زیر نگرانی کہیں موجود ہیں تو مہربانی کر اگلا لگائیں جی، وہ رہا کریں. اگلا لگائیں جی. اب یہ وہ اپنی پارٹی سے کہہ رہے ہیں ہمارے بندے چھوڑ دیں. لگائیں جی. میرا نام نکال جو ہے سارا پنڈ میں ملان کرتا ہے ڈسٹرکٹ میں نکالتی ہے. پچھلے 15 تو 20 سال کا 18 سال کے درمیان ہے 4 سال میں میرا بہت اچھا کرنا ہے. ہم پیچھے آجی 4 سال پارلیمنٹ کا علاجت میں نیچے اپنی فیملی کے نام رہے ہیں. انہوں نے میرا رابطہ سے انہوں نے فیملی نام انہوں نے میرے دسیا وہ مہینہ پی ٹی آئی کی طرف بہت زیادہ دباؤ ہے. میں بہت پریشان ہوں. پی ٹی آئی کی طرفوں دباؤ ہے اور میں بہت پریشان ہوں. وہ ہے کہہ رہے ہیں. اور کادا دباؤ ہے اور کیوں پریشان ہے؟ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک جو ہے وہ پریشر گروپ اور ایک اغوا کاروں کی طرح بیہیو کر رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اگلا لگائیں جی. میں ساری دکھاؤں گی تو بہت ٹائم گزر جائے گا. اگلا لگائیں ذرا. اگلا کون ہے؟
اور وہ اپنی پارٹی سے اور وہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آپ نے حبس بیجا میں رکھا ہے, ہمارے لوگوں کو آپ نے اغوا کیا ہے, برائے مہربانی ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہو گیا, اگلی لگائیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے خود ان کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے بھی انہوں نے تماشا شروع کیا, مسنگ ہو گیا, ایجنسیاں اٹھا کے لے گئیں, وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ کہتا ہے میں تو جیمز بانڈ 007 بنا ہوا تھا, میں پتھر مار رہا تھا پہاڑی سے بیٹھ کے. یقین مانے ایسی تو جو انڈین تامل فلمیں ہیں نا اس کے بارے میں بڑا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بڑی الف لیلا والی فلمیں ہوتی ہیں, یہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں پہاڑی پہ بیٹھا تھا اور وہاں سے میں پتھر مار رہا تھا. اب علی امین گنڈا پور کو کوئی بندہ پہچانتا نہیں ہے, اندازہ لگا لیں آپ اس بات کا. اور وہ جو ہے وہ 12 ضلع وہ پھر کے جو ہے وہ پہنچ رہے تھے. یہ لگائیں جی, یہ لگائیں. میں پی ٹی آئی لیڈرشپ سے گزارش کرتا ہوں, میرے کزن خواجہ شیراز جو کہ علاقے کے منتخب نمائندے ہیں, پی ٹی آئی والوں نے کچھ عرصے سے چھپایا ہوا ہے. میری گزارش ہے کہ ان کو اپنے علاقے میں آنے دیا جائے, کہ ان کو ایک سیاسی حق ہے اور ان کو اس حق سے محروم نہ کیا. آگے کریں جی, اگلی دکھائیں جی. السلام علیکم, میرا نام ضیاء احمد ہے, میں ایم این اے شوکت عوام کا ماما کرنا اور بیٹے کی دیکھ بھال کرنا تے اس میں پی ٹی آئی نے کے پی جے وچ کافی دہاڑے تو چھپا کے رکھا. میری سارے نال گزارش ہے کہ ساری آواز پی ٹی آئی کی قیادت کو پہنچا دے. میرے بھانجے کو واپس جانے کا ساری مدد کرو. ٹھیک ہے, آخر پی ٹی آئی یہ چند جو ہے وہ ٹیسٹمنیز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملیز کے لیے پریشان ہیں, اپنے دوست احباب کے لیے پریشان ہیں, اور آپ ان کی بڑھ کے سنیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے ہم سب متحد ہیں, عمران خان کی لیڈرشپ کے نیچے جو ہے وہ سب جو ہے وہ اور ہمارے نمبر پورے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اور یہ اس طرح سے پن پوائنٹ کر کے اپنے خود کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو جو ہے وہ اس طرح سے اغوا کر لینا ان کی اپنی جو حالات ہیں اس کا پول کھول رہا ہے, اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ فاشسٹ جماعت اپنا ایجنڈا ٹو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو بیچاروں کا رونا دھونا ہے اس کی گزارش کس سے کی جائے. اسٹیٹ کو, جو پاکستان کے ادارے ہیں, ان سب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ان لوگوں کو جو یہ ایم این ایز سینیٹرز, ان کو یاد ہے نہیں کہ کہا کرتے تھے بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ان کو جو ہے وہ اگر جو ابھی تو یہ جو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں والا بھی, جس کے اندر پی ٹی آئی خود جو ہے وہ فریق بھی نہیں تھی, لیکن وہ دوبارہ فلور کراسنگ کی جو اجازت دی گئی, ان لوگوں کو کہا جی ٹھیک ہے آپ نے جو جمع کرائے تھے ایفیڈیوٹس وہ دفع کریں, چھوڑے پرا ہم ان کو بھول گئے, آپ پی ٹی آئی میں جمع ہو جائیں. اب نہیں لوگ جانا چاہتے پی ٹی آئی کے, تو آپ ان کو اغوا کر لیں گے. اگر لوگ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایجنڈا ٹو نہیں کرنا چاہتے, اور آپ کے فساد سے میں یہ بتا دوں جتنے بھی محب الوطن لوگ ہیں, وہ ایم پی ایز ہوں, ایم این ایز ہوں, خاص طور پر اب جو کل ریڈ لائن کراس کی ہے, کل کی ہے صحیح ریڈ لائن کراس, کہ آپ ایک ملک, ایک سٹیٹ جو اپنے ملک کے اندر دوسرے ملکوں کو لا کر, اور کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد کا جو ہے وہ ٹور لے رہے تھے, خوبصورت جو ہے وہ وہاں پر پلانٹیشن کی گئی ہے, لائٹنگ کی گئی ہے, سجایا گیا ہے تاکہ لوگ ہمارے ملک میں آئیں, آ کر جو ہے وہ اس ملک کو خوبصورتی کو دیکھیں. اور یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں دنگا فساد ہو, ملک کے اندر حالات خراب ہو, اور پاکستان کے اندر جو بیرونی سرمایہ کاری آ سکتی ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی جو بہتر ہو سکتی ہے, پاکستان کی عام عوام کو جو مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے, پاکستان کی عام عوام کو جو دوائی مفت مل رہی ہے, ان کے لیے ہسپتال نئے بن رہے ہیں, ان کے لیے اپنا گھر اپنی چھت سکیم آئی ہے, ان کے لیے جو ہے کسانوں کو کارڈز مل رہے ہیں, ان کے لیے ٹریکٹر سکیم آ رہی ہے, مطلب نیم اٹ, آئی ٹی یونیورسٹی آ رہی ہے, مریم کی دستک کا پروگرام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ تمام چیزیں جب ہو رہی ہیں اور آپ ان سب کے بیچ میں رکاوٹیں حائل کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی سرکاری وسائل کے ساتھ, تو میں صرف جو ہے وہ یہ میری گزارش ہوگی کہ یہ طریقے فساد کے ایجنڈے سے باز رہے. ریاست جتنی ریسٹرین کا مظاہرہ کر سکتی تھی نا وہ کر چکی ہے, اور اب پاکستان کے مفاد کے خلاف جو اعلان جنگ ہے اس کو اعلان جنگ کی طرح ہی لیا جانا چاہیے,
اور جنگ کے اندر ہم تمام محب الوطن پاکستانی ایک ساتھ ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز بھی ہوں, وہ پاکستان کے اندر فساد کے حق میں نہیں ہیں. اور یہ اب لائن جو ہے, یہ ڈیوائیڈ اب لائن کرنی پڑے گی. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو ان کے ووٹرز ہیں, وہ بھی وہ بچے ینگسٹر جن کو استعمال کیا جاتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح, جن کو یہاں لا کر جو ہے وہ ٹیئر گیسنگ کے لیے اور اس کے ڈنڈے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, خود سارے جو ہے وہ کسی تہہ خانے میں کسی اے سی والے کمرے میں گھس کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو بیٹا سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کے ملک کے خلاف, یہ ایجنڈے کو ٹو کرنے کے خلاف سب کو اٹھنا ہوگا, میڈیا کو کھڑا ہونا ہوگا. میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, میڈیا کو بھی ان کے ایجنڈے کو جو ہے وہ ناکام کرنا ہوگا, چونکہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر جو ترقی اور خوشحالی کی بات ہے, ہمیں وہ اس کو آگے لے جانے کے لیے جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوگا, ہم تمام پاکستانیوں کو سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں یک زبان کہنا ہوگا کہ مزید فساد اس ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اس فساد سے لوگوں کو روٹی میں کمی تو تم کر نہیں سکتے. خیبر پختونخوا کے اندر وہاں سے وسائل لے کے آ جاتے ہو, وہاں پر روٹی میں کمی کا میکینزم تمہارے پاس موجود نہیں ہے. یہاں پہ آ کے سیکھو مریم نواز نے کیسے کی ہے, یہاں آ کے دیکھو کہ وہاں پہ جو ہے وہ روٹی میں کمی کیسے ہو رہی ہے. یہاں آ کے دیکھو روز جو ہے وہ عوامی مفاد کے منصوبے جو ہے وہ بن بھی رہے ہیں, تکمیل تک پہنچ رہے ہیں, لوگوں کو گھروں میں جو ہے وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں, اور تم لوگوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر. اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو بنگلہ دیش ماڈل جو تم لوگوں کو دماغ میں سمایا تھا نا, جس کی پچھلی ناکام ایپیسوڈ آپ نے دیکھی ہے, کہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈی گراؤنڈ کے ڈی چوک کے قریب جو ہے وہ پہنچا کے اس کے بعد غائب ہو جاؤ تاکہ موب جو ہے وہ اس کو کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہ, اور موب جو مرضی کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عمران خان کو چھڑا لیں گے. ایسے نہیں چھوٹنے والا عمران خان. اور جو یہ جس نے بھی پلان کیا ہے یہ دوبارہ سے 15-16 تاریخ کو فساد کرنے کا, اس نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے. اور یہ جو بیچارے غریب ہیں جن کے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے, ان لوگوں کو جو ہے ریاست کو, ان معزز ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹرز, ان کو رہا کرانے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ ضرور اٹھانے چاہیے. بہت شکریہ. باری آپ نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں بھی ملک دشمنی کا مظاہرہ کیا, اب ایم این اے اغوا کیے جا رہے ہیں, عالمی کانفرنس کے موقع پر جو ہے پھر گرفتار کی جا رہی ہے. تو ایسی جماعت اگر وہ واقعی تحریک فساد ہے تو اس پر پابندی کیوں نہیں حکومت لگا رہی, اور ایک تجویز پہلے بھی پنجاب کابینہ کے پاس آئی تھی, اس پر عمل درآمد کیوں رک گیا؟ دیکھیے یہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, میڈیا کو, عدلیہ کو, جس کو بار بار ان سے محبت آتی ہے, بار بار ان کو لیوریج ملتی ہے, بار بار ان کو سپورٹ دیتے ہیں, ان سب کو اب یک زبان پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا. ہم سب کو کہنا پڑے گا کہ نہیں, ایسے نہیں چلے گا. اس ملک کے یہ شنگھائی تعاون کانفرنس کے بعد ابھی وہ سعودی جو ہے وہ ڈیلیگیشن گیا ہے واپس, اربوں ڈالر کے جو ہے وہ منصوبے ہمارے پاس یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ ملک میں صرف اس لیے فساد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ منصوبے شروع نہ ہوں یا ملک کے اندر ترقی نہ آئے, تو پاکستانیوں کو, جو پاکستانی ہے اس کو اپنے لیے لائن ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی. وہ ترقی اور خوشحالی اور عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور جو ملک فسادی ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے بارے میں, تو اس کے لیے جو پابندی ہے, اس کے لیے جو عدلیہ ہے اس کو, جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو, سب کو یک زبان فیصلہ کر لینا چاہیے. اس سے زیادہ ملک دشمنی ہو نہیں سکتی, اور اگر اس بات کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی تو پھر اللہ جانے کون سی باتوں پہ پابندی لگنی چاہیے. جی اچھا یہ بتائیں کہ اب کیا پھر سے نظر بندیوں کا سلسلہ شروع ہوگا, اور وہ اگر بند نہیں کریں گے تو پھر حکومت کو ظاہر ہے روکنے کے لیے بند کرنا پڑے گا ایک مرتبہ سے؟ دیکھیے فساد تو نہیں ہونے دیں گے, نہیں, فساد کی اجازت نہیں دی جا سکتی. شہریوں کو گریبان پکڑنے چاہیے ان کے, ہر گلی محلے کے اندر ان کے اگر کوئی لوگ ہیں, لوگوں کو ان کے گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا, ہمارے ملک کے خلاف سازشوں سے باز کیوں نہیں آتے, ہماری اگر روٹی سستی ہو رہی ہے تمہیں بری کیوں لگتی ہے, ہمیں اگر مفت دوائی مل رہی ہے تمہیں بری کیوں لگتی ہے, ہماری سڑکیں, اسکول, کالج بن رہے ہیں تمہیں برے کیوں لگتے ہیں, پاکستان کی خوشحالی کے خلاف ہمیشہ کھڑے کیوں ہوتے ہو. یہ دیکھیے, یہ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے ہمیں, جیسے میں نے کہا, پاکستانیت کا ثبوت دینا پڑے گا. ہم سب کو یک زبان اپنے بیچ میں سے یہ جو فتنہ ہے اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل یونینیمسلی تیار کر ان کو اپنے سے علیحدہ کرنا ہوگا, تو ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, ورنہ یہ فساد پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دے گا. ایک طرف تو مریم نواز شریف کی جو سپیڈ ہے وہ رکنے کا نام ہی لے رہی, منصوبے پہ منصوبے آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں
کہ ابھی مزید کتنے اور منصوبے، کیونکہ آپ میٹنگ بھی اٹینڈ کر رہی ہیں ان کے ساتھ، مزید کتنے منصوبے آ رہے ہیں عوامی فلائی؟ دیکھیے ابھی تو جو 80 کے قریب منصوبے ہیں ان کے، وہ تو اس وقت بہت سارے کمپلیشن کے قریب ہیں، بہت سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ نگہبان رمضان پیکج آپ کو پتہ ہے 64 لاکھ افراد کے گھر تک جو ہے رمضان نگہبان رمضان پیکج پہنچایا تھا۔ اس کے بعد جو یہ نیا محکمہ جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی منظوری ہو گئی ہے، وہ بننے جا رہا ہے۔ تو چیف منسٹر تو اپنا کام کر رہی ہے، ان کو اس ABCD کے فساد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پنجاب اپنا کام کر رہا ہے، لیکن پنجاب پاکستان ہے اور یہ طاقت مریم نواز کو پنجابی جو ووٹر ہے، پنجابی جو عوام ہے ان سے ملتی ہے اور کام کرنے کی۔ جب وہ ان کے فساد کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ان کو اور ہمت اور طاقت ملتی ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو اور ریلیف ملنا چاہیے اور جو ہے ان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ اب کل ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ ڈیلی بلکہ میٹنگ ہوتی ہے، ہفتہ وار بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ کل جو BHUs ہیں جن کو ریویمپ کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہیلتھ کلینکس بننے لگے ہیں، انسولین جو ہے وہ لوگوں کو وہ بھی ڈور سٹیپ پہ دی جائے گی۔ یہ باتیں کسی اور وزیر اعلیٰ کے دماغ میں نہیں آتی، یہ صرف مریم نواز کو سمجھ میں آتی ہیں۔ جو سرجریز ہیں بچوں کی سرجریز، جس میں کرک کے بچے ہیں، جس میں GB کے بچے ہیں، جس میں باقی خیبر پختونخوا کے علاقوں سے بچے ہیں، 300+ ہارٹ سرجریز ہو گئی ہیں ان بچوں کی جو تڑپ رہے تھے، جن کے پاس فنڈز نہیں تھے، فری آف کاسٹ ان بچوں کی سرجریاں ہو رہی ہیں۔ تو پنجاب اپنا کام کر رہا ہے الحمدللہ، اور اس کے پیچھے پنجاب کی عوام کی وہ سپورٹ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کو حاصل ہے۔ یہ کہیں